غربت کے ماروں کے لیے خوشخبری، فوری اثر کرنے والا سچا وظیفہ، دولت کی ایسی بارش اللہ پاک آپ کی جھولیوں میں ڈالیں گے۔ کسی بھی وقت چلتے پھرتے صرف 100 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے معجزات دیکھیں، کرامات دیکھیں، جو نہ دیکھا ہو، جو نہ چاہا ہو وہ سب کچھ مل جائے۔ ایک ایسا راز جو صدیوں سے سینوں میں دفن ہے، ایک ایسا کلمہ جسے اگر صحیح وقت پر پکارا جائے تو خزانے زمین سے نہیں آسمان سے برسنے لگتے ہیں۔ ایسے فرشتے جو صرف ان کے لیے اترتے ہیں جن کے دل میں یہ 2 الفاظ بستے ہیں، یا اللہ یا ربنا۔ یہ الفاظ صرف دولت نہیں، دولت کا سمندر ہے، مگر یہ راز ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ آج پہلی بار ہم وہ روحانی دروازہ کھولنے جا رہے ہیں جو بند کمروں میں صرف خاص لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہر صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کے فون پر ایک نئی انوکھی آمدنی کا میسج ہو، اگر دروازے پر دستک ہو اور باہر کوئی ایسا اندیکھا ذریعہ ہو جس کے ہاتھ میں آپ کے لیے نقد پیسے، سونے کی چین یا جائیداد کی چابی ہو، آپ کے رشتہ دار حیران کہ یہ سب آپ کو کیسے مل رہا ہے، آپ کے دشمن جلتے ہیں اور آپ صرف مسکرا کر دل میں کہتے ہیں یا اللہ یا ربنا۔ ایسا معجزہ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کیونکہ آپ نے وہ دروازہ کھولا ہے جو دولت کے فرشتوں کا راستہ ہے۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو غوث پاک کی محفلوں میں گونجے تھے، جو اولیاء اللہ کے سجدوں میں جھومتے تھے۔ جس لمحے آپ نے ان کو دل سے پکارا، غیبی خزانے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تمہیں صرف ایک لمحے کی دیر ہے، یا اللہ پکارو اور دولت کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ کیا تم جانتے ہو ایسے لوگ ہیں جو صرف یا ربنا کہتے کہتے کروڑوں کے مالک بن گئے؟ کوئی بڑی کمپنی دے گئی، کسی نے وراثت واپس لے لی، کسی کو باہر کا ویزا مل گیا، کسی کی بند دکان دنوں میں رش سے بھر گئی۔ یہ وظیفہ نہیں، یہ وہ خفیہ کنیکشن ہے جو رب سے سیدھا جڑتا ہے۔ تم نے اگر اسے سنجیدگی سے لے لیا تو یہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں صرف نصیب والے پہنچتے ہیں۔ رات کے آخری پہر یا دن میں کسی وقت بھی، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آسمان پر ایک خاص گھڑی آتی ہے، وہ لمحہ جب دولت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، وہ انہی کی جھولی میں ڈالتے ہیں جو دل سے پکار رہے ہوتے ہیں یا اللہ یا ربنا۔ تم نے اگر اس گھڑی کو پہچان لیا، تم نے اگر ان 2 الفاظ میں ڈوبنا سیکھ لیا، تم نے کرائے کے مکان میں تم کبھی نہیں رہو گے، نہ خالی جیب تمہاری رہے گی۔ دولت کے خزانے، قسمت کی چابی، عزت، عزائم، طاقت، سب کچھ ان 2 الفاظ کے اندر چھپا ہے، یا اللہ یا ربنا۔ مگر یہ تمہاری، دیکھیں، آواز تمہارے یقین مانگتے ہیں۔ دیکھیں، اگر تم تیار ہو تو آج یہ ویڈیو بند کرنے کے بعد صرف دل سے پکارنا، میرا بتایا ہوا عمل اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ دیکھیں، ایک رات اندھیرے کمرے میں ایک ماں سجدے میں تھی، اس کے بچے بھوکے سو گئے تھے اور چولہا ٹھنڈا تھا۔ اس نے نہ لمبی دعا مانگی نہ کتاب کھولی، بس دل سے میرا بتایا ہوا یہ عمل یا اللہ یا ربنا پڑھا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی اور باہر ایک تھیلا رکھا تھا۔ اس تھیلے میں صرف آٹا، چاول، گھی نہیں تھا، اس میں تھا رب کا وعدہ اور ماں کا یقین۔ یہ کوئی قصہ نہیں، یہ وہ راز ہے جو امیروں کو تکیے تلے چھپا ہے، یعنی کہ امیروں کے تکیے تلے چھپا ہے۔ کبھی سوچا ہے کچھ لوگ کروڑوں کماتے ہیں لیکن زبان پر یا اللہ بھی نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا مگر صرف یا اللہ یا ربنا کہہ کر ایسا خزانہ کھینچتے ہیں کہ دولت ان کے پیچھے دوڑتی ہے۔ یہ صرف ذکر نہیں ہے، یہ ایک ایسا انوکھا کوڈ ہے جو زمین سے آسمان کو جوڑ دیتا ہے۔ جو بھی اس کوڈ کو دل سے پڑھ لے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ دبئی میں ایک پاکستانی ڈرائیور تھا، تنخواہ سے بمشکل گزارا ہوتا، مگر ایک دن یوٹیوب پر ایک ویڈیو سنی، اس میں کہا گیا جب تم تھک جاؤ بس 2 الفاظ پکارو، ایک خاص وقت، ایک خاص تعداد میں، یا اللہ یا ربنا۔ وہ شخص سادہ تھا لیکن اس دن کے بعد ہر صبح اٹھ کر یہی کہتا تھا،
آج وہی شخص دبئی کا کامیاب بزنس مین ہے، اس کی کمپنی میں درجنوں ملازم ہیں، اور وہ کہتا ہے میں نے کبھی نہیں کہا، یعنی میں نے کچھ نہیں کیا، بس رب کو پکارا تھا۔ جب تم یا اللہ یا ربنا کہتے ہو تو تمہاری آواز فرشتوں کی لائن میں گونجتی ہے، اور ان میں سے ایک فرشتہ صرف تمہارے لیے آتا ہے۔ وہ نہ صرف تمہارے رزق کے راستے کھولتا ہے بلکہ وہ دوستوں، بھائیو بہنوں، وہ نہ صرف تمہارے لیے رزق کے راستے کھولتا ہے بلکہ وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو جائیں۔ ایک بیوہ عورت جو کرایہ نہ دے سکی، روز بس ایک کونے میں بیٹھ کر کہتی تھی یا اللہ یا ربنا، 3 دن بعد مالک مکان نے آ کر کہا باجی اب یہ مکان آپ کا ہے، کرایہ نہیں دینا، بس ہمارے لیے دعا کریں۔ حیران، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کے اصولوں کو نہیں، رب کے ناموں کو اپنایا ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے کاروباری، بڑی کمپنیوں کے مالکان خاموشی سے وہی راز استعمال کرتے ہیں جو ہمیں مفت ملا ہے۔ کبھی کسی غریب کی زبان سے سنا ہے یا اللہ یا ربنا، یہ وہ کہہ کر سوتا ہے اور اٹھتا ہے تو کوئی غیبی دروازہ کھل چکا ہوتا ہے، کیونکہ رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، مگر شرط یہ ہے یقین ہو، آنکھیں بند دل کھلا، اور زبان پر ہو یا اللہ یا ربنا۔ تم سارا دن لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو، نوکریاں، کاروبار، قرضے، اور رب تمہارے پیچھے کھڑا کہتا ہے بس مجھے پکارو میں سب کر دوں گا، اور تم کیوں اب تک خاموش ہو؟ آج کی رات صرف یہ 2 الفاظ دل سے ادا کرو، یا دن میں پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، کسی بھی وقت پڑھ لو، اور دیکھو کیسے تمہاری قسمت کا آسمان ہلتا ہے، کیسے خالی ہاتھوں میں خزانے آتے ہیں اور کیسے نادرہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ راز سمجھ آ گیا تو اب دیر نہ کریں، دل سے آج ہی میرا بتایا ہوا یہ عمل پڑھ لیں۔ دیکھو میرے عزیز دوستوں، آپ کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، کسی بھی بے اولادی میں ہو، رشتوں میں بندش ہے، قرضے ہیں، بیماریاں ہیں، آپ نے اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے صبح، دوپہر، شام، رات کسی وقت بھی پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، کہیں بھی بیٹھ کر پڑھیں۔ دیکھیں آغاز درود شریف سے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر یا اللہ کے ذکر پر مکمل آپ نے پہلا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان ساری زندگی بھاگتا ہے، کبھی کاروبار کے پیچھے، کبھی روزگار کے پیچھے، کبھی وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جو کبھی کھلنے والے نہیں، اور وہ دروازہ جو عرش الہی کی طرف کھلتا ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ دوستوں دیکھیں، میں آج آپ کو ایک ایسا ذکر، ایک ایسا اسم، ایک ایسا نورانی وظیفہ دینے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی قسمت کو جگا سکتا ہے بلکہ آپ کے نصیب کو سلطنت میں بدل سکتا ہے۔ وہ اسم ہے، وہ نور ہے، وہ کنیکشن ہے۔ یا اللہ، یا اللہ کا روحانی راز گہرائی سے سنے۔ یا اللہ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ وہ کن کا دروازہ ہے جس سے پوری کائنات پیدا ہوئی۔ یا اللہ وہ صدا ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ ایک شخص جس کے اوپر 7 یعنی کہ قرضے تھے، نہ دکان چلتی تھی، نہ گھر کا سکون تھا، نہ دعائیں قبول ہوتی، نہ آنکھوں میں نیند۔ کسی نے اسے صرف یہ کہا ہر دن سچے دل سے اس عمل کو پڑھ لے۔ آج وہی شخص اس مارکیٹ کا مالک ہے جہاں پہلے وہ مزدور تھا، کیونکہ اس نے زبان سے نہیں دل سے کہا تھا یا اللہ یا ربنا۔ یاد رکھو، دولت صرف ہاتھ سے نہیں آتی، دولت گمان سے آتی ہے۔ جب تم رب سے گمان خیر رکھتے ہو، جب تم کہتے ہو یا اللہ مجھے یقین ہے تو چاہے وہ آج بھی میرے لیے آسمان سے رزق نازل کر دے گا، تو وہ اللہ جو بغیر ماں باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیج سکتا ہے، وہ تمہارے لیے نوکری، کاروبار، ویزا، گاڑی، مکان، عزت سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، مگر شرط ہے دل سے کہو یا اللہ، اور گمان رکھو کہ وہ دے گا، ضرور دے گا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں میں صرف ایک چیز کرتا ہوں، وضو، قبلہ رخ، اور کہتا ہوں یا اللہ یا ربنا، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ دروازہ کھل کر
وہ دروازے کھل کر نہ دبے ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ الفاظ ہیں جو غریب کو بادشاہ، بے روزگار کو سیٹ اور مایوس کو امید میں بدل دیتے ہیں۔ اس وظیفے میں کوئی تسبیح نہ کوئی آپ نے عمل پڑھنا ہے، بس جو تعداد ترتیب بتائی جائے گی پورا عمل ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ بس آپ کا دل، زبان اور رب پر مکمل بھروسہ۔ ہر دن تنہائی میں سکون سے دل سے کہو یا اللہ یا ربنا، اور ساتھ میں خفیہ الفاظ، اور ساتھ دل میں یہ یقین رکھو کہ میرے خالی ہاتھ آج بھرے جائیں گے، میرے بند راستے کھولے جائیں گے، میری تقدیر روشن کی جائے گی اور رب کا خاص فضل میرے حق میں لکھا جائے گا۔ اے اللہ، اے میرے رب کریم، جس نے موسیٰ کو دریا میں بچایا، جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اے رب آج یہ جو تیرا بندہ یا بندی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، یہ تیری طرف پلٹ آیا ہے، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دے، اس کے قرضے اتار دے، اس کے ہاتھوں میں سونا بھر دے، اس کے گھر کو مالا مال کر دے، یا اللہ اس کی جولی میں اتنا کچھ ڈال دے کہ وہ خود حیران رہ جائے اور دنیا کہے یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اے اللہ، جو آمین کہے اس کو دولت، عزت، شفا، محبت سب کچھ دے دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ دعا دل پہ لگی ہے تو کومنٹس میں آمین یا رب ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جسے دولت، رزق اور امید کی سخت ضرورت ہے۔ اے میرے دوستوں، آپ نے اس خصوصی عمل کا آغاز ایک بار درود شریف پڑھ کے کرنا ہے۔ دیکھیں، درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ دیکھیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، ایک بار درود شریف پڑھ کر اس خاص اور سچے عمل کا آغاز کریں، اور فوری طور پر عمل کا پہلا طاقتور وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اے میرے غریب دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے ایک بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر پہلے نمبر پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد اگر آپ لوگ چاہیں تو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ پورے 100 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ سارا عمل پڑھ لیجئے گا، اول آخر درود شریف پڑھیے گا اور اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ پہلا وظیفہ 100 بار 100 ٹائم پڑھ کر پھر اسی وقت آپ نے یا ربنا کو آج میرے بتائے ہوئی ترتیب، بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اب دوسرے نمبر پر آپ نے یا ربنا کو ایک خاص انداز میں پڑھنا ہے جو شاید آپ نے آج سے پہلے اس ترتیب سے نہ پڑھا ہو۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، کسی غم، کسی حاجت میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق مانگتا ہے، کوئی اولاد، کوئی عزت اور کوئی دولت، بہت زیادہ دولت۔ لیکن سوال یہ ہے ہم کس سے مانگتے ہیں؟ انسانوں سے، دروازوں سے، یا کسی ایسے رب سے جو خود کہتا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا؟ سورہ غافر میں یا ربنا المدد رازوں سے لبریز کلمہ آج میں آپ کو وہ ذکر بتانے جا رہا ہوں جو عاشقوں کی زبان، غوثوں کی زبان، اولیاء کے سجدوں میں گونجتا رہا ہے۔ جب زبان پر آتا ہے یا ربنا المدد تو زمین کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں، آسمان کی دعاؤں کے دروازے کھلتے ہیں اور غیبی لشکر حرکت میں آ جاتے ہیں۔ دوستو، ایک بار کسی فقیر نے امام حسن بصری سے کہا میرے پاس کچھ نہیں، کام نہیں ملتا، نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا دل سے کہے یا ربنا المدد۔ وہ فقیر 3 دن یہی کہتا رہا۔ چوتھے دن کسی نے اسے ایک دکان دی، 5ویں دن وہ دکان چل نکلی اور چند ماہ بعد وہ غریب تاجر بن گیا۔ لوگ حیران تھے، لیکن حقیقت یہ تھی وہ فقیر رب سے مانگ رہا تھا اور رب نے مدد بھیجی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو یا ربنا المدد کہتا ہے وہ صرف رزق نہیں، بغیر حساب کی دولت مانگ رہا ہوتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، ایک بیوہ عورت جس کے پاس کچھ نہ تھا، صرف ایک دعائیہ انداز میں کہتی رہی یا ربنا المدد یا ربنا المدد۔ چند دن بعد ایک خطایا وراثت کی زمین مل گئی جو برسوں سے بند تھی۔
یہ غیبی مدد کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ مدد ہے جو رب خود بھیجتا ہے، بغیر کسی دروازے کے، بغیر کسی شرط کے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دولت، عزت، کشادگی، ترقی، راحت آپ کے قدموں میں ہو تو کسی انسان کے در پر نہ جھکیں، بس دل سے، مکمل یقین سے آپ نے آنکھیں بند کر کے کہنا ہے یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، اور پھر اس جملے میں کھو جائیں، رب کو اپنی بے بسی دکھائیں اور اس کی مدد پر کامل یقین رکھیں۔ اے میرے رب کریم، اے سب کچھ جاننے والے، اے رزق کے خزانوں کے مالک، ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، ہم تجھ سے مانگتے ہیں یا ربنا المدد، ہمیں ایسی دولت دے جو باعزت ہو، پاکیزہ ہو، حلال ہو، ایسی کشادگی دے دے کہ ہم قرض داروں کے قرض اتار سکیں، ایسی نعمت دے کہ ہم یتیموں کا سہارا بن جائیں۔ اے رب، ہمارے مقدر بدل دے، ہمارے بند دروازے کھول دے، ہمیں وہ عطا کر دے جو ہم نے مانگا بھی نہیں۔ اے رب، آج جو بھی آمین کہے، اس کے رزق میں آسمانی دروازے کھول دے، اس کے ہاتھوں میں دولت، اس کے دل میں سکون، اس کے چہرے پر نور، اور اس کے گھر میں خوشیاں بھر دے۔ اگر آپ نے یہ دعا دل سے سنی ہے تو کامنٹس میں صرف اتنا لکھیں، آمین یا ربنا المدد، اور اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص کو بھیجیں جو دولت کے دروازے بند سمجھ رہا ہو، تاکہ اس کا مقدر بھی بدل جائے۔ اے میرے دوستو، اب آپ نے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، اس طریقے سے آپ نے یہ طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا ربنا المدد ایک بار ہو گیا، یا ربنا المدد دو بار ہو گیا، یا ربنا المدد تین بار ہو گیا۔ اسی طریقے ترتیب سے میرے دوستو آپ نے یہ طاقتور وظیفہ اس عمل میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، پہلا وظیفہ آپ نے یا اللہ کرتے ہوئے پورے 100 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے دوسرا وظیفہ یا ربنا المدد، یا ربنا المدد کرتے ہوئے صرف 11 بار پڑھتے ہی عمل کا آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر عمل نامکمل ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ہر مشکل پریشانی کو دور کرنے والے اس عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ، میرے عزیز بھائیوں بہنوں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ وہ کلمہ ہے جس پر دنیا کھڑی ہے، جس پر ایمان قائم ہے، جس پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور جس پر جنت کی ہوائیں بہتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے اعلیٰ ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے پڑھنے سے دل کو نور ملتا ہے اور زبان پر فرشتوں کی خوشبو آ جاتی ہے۔ یہ کلمہ مومن کی شان ہے، یہ وہ جملہ ہے جسے نبیوں نے اپنایا، یہ وہ ذکر ہے جس پر فرشتے جھکتے ہیں، اور یہی وہ کلمہ ہے جو قیامت کے دن ترازو میں سب سے بھاری ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے میرے رب، مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا جو تیرے سب سے قریب لے جائے۔ اللہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ لوگ محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، لیکن ان سب سے پہلے دل کی توحید ضروری ہے۔ جو دل سے کہے لا الہ الا اللہ، اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق لاتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہ کلمہ رزق کا راز ہے، یہ کلمہ سکون کی ضمانت ہے۔ جو روز دل سے صرف یہ کہے لا الہ الا اللہ، اس کے گھر سے بے برکتی، تنگ دستی اور محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوچو، صرف ایک کلمہ اور جنت کا دروازہ کھل جائے۔ اس لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، کبھی بھی زبان کو خالی نہ رہنے دو، اسے لا الہ الا اللہ سے باندھ لو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی شخص یہ کلمہ دل سے کہتا ہے تو آسمان پر ایک نورانی قندیل روشن ہو جاتی ہے جو قیامت تک اس کے حق میں روشنی بکھیرتی رہتی ہے۔ ایک بیوہ عورت جو فاقے کر رہی تھی، راتوں کو تنہائی میں صرف ایک کونے میں بیٹھ کر کہتی تھی لا الہ الا اللہ، چند دن بعد غیبی مدد آنا شروع ہو گئی۔ کوئی پرانا کیس جیتا، کوئی رشتہ دار مدد کو آیا، اور وہ آج عورت 20 یتیم بچیوں کی کفالت خود کر رہی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کلمے کا فیض ہے۔ جو اسے روح سے پڑھ لے،
اللہ اس کے جسم، دل، دماغ اور قسمت کو چمکا دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ کلمہ ذکر نہیں، محبت ہے۔ یہ زبان کی تلاوت نہیں، یہ دل کا اقرار ہے۔ دن کے کسی بھی لمحے خاموشی سے صرف اللہ یعنی دل سے کہیں لا الہ الا اللہ، اور پھر دیکھیں کیسا سکون اترتا ہے، کیسی دولت آتی ہے، کیسا نور گھر میں بھر جاتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے تیرے در پر آئے ہیں، تیرے کلمے کے صدقے ہمیں رزق دے، برکت دے، دولت دے، ہمارے دلوں سے ہر غم مٹا دے، ہر تنگی کو کشادگی میں بدل دے۔ اللہ جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا اس کے حق میں آسمان کے فرشتے گواہی دیں، اور جو یہاں آمین کہے اس کے مقدر بدل دے، اس کی جھولی بھر دے، اس کی راتیں نور سے روشن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو اس کلمے کی طاقت پر یقین ہے تو کامنٹس میں لکھیں لا الہ الا اللہ، آمین، اور اس ویڈیو کو ان سب تک پہنچائیں جن کی قسمت سو گئی ہے، تاکہ یہ کلمہ ان کی تقدیر جگا دے۔ دیکھیں آخری وظیفہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ 2 وظیفے آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں تو تیسرے اور آخری نمبر پر میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری دکھیاری بہنوں، یہ طاقتور وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں بسم اللہ کے ساتھ آپ نے آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں۔ جب آخری وظیفہ پڑھنے لگے تو فوری طور پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، صرف ایک ہی بار بسم اللہ پڑھیں، اور پھر پہلا کلمہ پڑھتے رہیں، صرف 11 بار پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 11 بار پہلا کلمہ پڑھ کے آخر میں وہی درود شریف پڑھیں جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعائیں کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا، اور میرے اس چینل کو اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا، تاکہ آپ سے یہ چینل مس بھی نہ ہو جائے، اور آپ کو روزانہ فوری طور پر جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔